میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ 3 بیٹیوں کی داستان۔ آخر چھوٹی والی بیٹی نے ایسا کیا کہہ دیا کہ باپ نے اسے گھر سے بھی بے دخل کر دیا، اور وہ در در کی خاک چھانتے ہوئے کہاں جا پہنچی، اور اس نے اپنے باپ کو زندگی کا کون سا سبق سکھا دیا، آج ہم جانیں گے اسی واقعے کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو یقیناً سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ پر میرے پیارے دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو شیئر اور لائک لازمی کریں تاکہ بہت سے لوگوں تک اسلامک واقعات کو پہنچایا جا سکے، اور وہ لوگ ان واقعات کے ذریعے اپنے لیے رہنمائی کو ڈھونڈ سکیں۔ تو دوستو، بنا کسی دیری کے ہم آج کے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بہت ہی بڑا سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں، اور تینوں ہی بہت پیاری تھیں اور اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ باپ بھی اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ وہ چاہتا تھا کہ کہیں اس کی کوئی بیٹی اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ چنانچہ وہ دن رات اسی پریشانی میں رہتا۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ وہ جا کر اپنی بیٹیوں سے پوچھے گا کہ کون سی بیٹی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، اور اسی سے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں اس کی کوئی بیٹی اسے چھوڑ تو نہ جائے گی۔ بس پھر وہ سوداگر اسی ارادے سے اپنی بڑی بیٹی کے پاس گیا اور کہا کہ بیٹا، تم آخر مجھ سے یعنی کہ اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ بابا، میں پوری دنیا سے زیادہ صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، صرف آپ کو چاہتی ہوں۔ جب سوداگر نے اپنی بیٹی سے یہ جواب سنا تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے اپنی بیٹی کو بہت ہی قیمتی زیورات دے دیے، جس سے کہ اس کی بیٹی بھی بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس جا پہنچا اور اس سے دوبارہ سے پوچھا کہ بیٹا، تم اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ جس پر اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی ہوں۔ بس یہ جواب سن کر سوداگر بڑا خوش ہوا، اور اس نے اپنی دوسری بیٹی کو بے انتہا اشرفیوں سے نواز دیا۔ اس کے بعد خوشی کے عالم میں وہ اپنی تیسری بیٹی کے پاس جا پہنچا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا، آخر تم اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ جس پر اس کی بیٹی نے بڑی محبت سے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ جب سوداگر نے یہ سنا تو وہ بڑا حیران ہوا اور اسے بہت غصہ آیا، اتنا کہ وہ اپنی بیٹی پر چلانے لگا کہ تم اپنے باپ سے نمک کے برابر محبت کرتی ہو؟ نمک تو بڑی سستی سی اور عام سی چیز ہے جو کہ ہر جگہ مل جاتی ہے، تمہاری نظر میں اپنے باپ کی یہ قیمت ہے؟ یقیناً آنے والے وقت میں تم مجھے چھوڑ جاؤ گی، تم بعد میں مجھے تکلیف دو، اس سے بہتر ہے کہ تم آج اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ۔ جس پر اس کی چھوٹی بیٹی یہ سن کر بڑا اداس ہوئی اور روتے ہوئے چپکے سے اس گھر سے بنا کسی کو بتائے چلی گئی۔ وہ لڑکی اداسی کے عالم میں ایک میدان کے پاس سے گزری جہاں پر اس نے گھاس کو دیکھا، بس کہ اس نے اس گھاس کو سمیٹ لیا اور اس کا لباس بنا کر اپنے کپڑوں کے اوپر اوڑھ لیا، اور جاتے ہوئے وہ ایک محل کے پاس جا پہنچی جس کے باہر سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے ان سپاہیوں سے کہا کہ مجھے کام کی بے حد ضرورت ہے، کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی کام ہے؟ مجھے کام پر رکھ لیں۔ جس پر ان سپاہیوں نے کہا
کہ دیکھو لڑکی، ہم ایسے کام پر نہیں رکھا کرتے، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ جس پر وہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے بڑی ضرورت ہے کام کی، آپ کوشش کر کے مجھے کام پر رکھ لیں۔ چنانچہ جب وہ یہ درخواست کر رہی تھی تب ایک باورچی کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی اور اسے اس لڑکی پر رحم آ گیا، اور وہ سمجھ گیا کہ لڑکی پریشان حال ہے، اور اس باورچی نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا۔ اس باورچی نے اس لڑکی کو محل کی ملازموں کی طرح رکھا تھا، لیکن اس نے اسے تمام تر کچن کے اصول و ضوابط بتا دیے اور اسے رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی، اور وہ باقی ملازمین عورتوں کے ساتھ رہنے لگ گئی، لیکن وہ اپنے گھاس والے کپڑوں کو اپنے جسم سے جدا نہ کرتی تھی۔ چنانچہ وہاں پر کسی کو بھی اس لڑکی کا نام نہ پتا تھا، اسی لیے سب لوگ اسے کھسیانی بلانے لگ گئے، کیونکہ اس لڑکی نے گھاس کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ اپنے نام کو شائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی پہچان کو چھپائے رکھے ہوئے تھی۔ بس کہ زندگی کے ایام یوں گزرنے لگے کہ اچانک ایک دن بادشاہ نے ایک بہت ہی بڑی تقریب رکھی، اتنی بڑی کہ اس میں ملازموں کو بھی آنے کی اجازت تھی، لیکن جس دن تقریب کا دن آیا اس دن اس لڑکی نے بہانہ کر دیا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے میں نہ جا پاؤں گی، جس پر وہ تمام تر عورتیں جو اس کے ساتھ ملازمہ کا کام کرتی تھی انہوں نے اسے آرام کرنے کا کہہ دیا اور خود وہاں سے چلی گئیں۔ جب تمام تر ملازمین محل سے جا چکے تھے اور محل خالی ہو چکا تھا تو وہ لڑکی نے اپنے خاص والے لباس کو پہنا اور اپنے خوبصورت سے لباس کو زیب تن کر لیا جو کہ وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ جب اس لڑکی نے تقریب میں شرکت کی تو وہ اتنی حسین و جمیل لگ رہی تھی کہ کسی بھی شخص کی آنکھیں اس پر سے ہٹ ہی نہ پائیں۔ وہ سب لوگ بےتابی سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ اس تقریب کے اندر بادشاہ کا بیٹا بھی تھا، اور یہاں اس کی ملاقات شہزادے سے ہو گئی، اور شہزادہ بھی اس حسین لڑکی پر دل کو ہار بیٹھا، اتنا ہار بیٹھا کہ وہ تمام تر تقریب کو بھول کر اس تمام تر وقت کے اندر اس لڑکی سے باتیں کرتا رہا۔ جبکہ تقریب ختم ہوئی تو وہ لڑکی سب لوگوں کے محل پہنچنے سے پہلے وہاں سے چلی گئی اور محل میں جا کر اپنے اسی لباس کو زیب تن کر لیا اور اپنی پہچان کو چھپا لیا۔ جب ملازمین عورتیں جو کہ اس کے ساتھ کام کرتی تھیں وہاں پر آئیں تو اسے کہنے لگی کہ تمہیں آج کی تقریب میں شرکت کرنی چاہیے تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے آخر وہاں پر کیا ہوا۔ ہمارا شہزادہ ایک حسین و جمیل لڑکی پر دل ہار بیٹھا ہے، اور وہ تو تمام تر تقریب میں اسی دل نشیز سے باتیں کرتا رہا، آخر پتہ نہیں کون تھی وہ حسینہ۔ جس پر اس لڑکی نے جواب دیا، ہاں کاش میں بھی اس تقریب میں جاتی اور یہ سب دیکھ پاتی، کیونکہ وہ کسی کو بھی اپنی پہچان عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن دوبارہ سے گزرے تھے کہ بادشاہ نے دوبارہ سے ایک تقریب رکھ دی جس کے اندر اس لڑکی نے پھر سے یہی بہانہ کیا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، اور اس کی ساتھی ملازمین اسے آرام کی راحت دینے کے لیے وہاں سے چلی گئیں، اور جیسے ہی ملازمین محل سے جا چکے تو وہ دوبارہ سے اپنے حسین لباس کو زیب تن کر کے اس تقریب میں جا پہنچی جہاں پر اس کی ملاقات دوبارہ سے شہزادے سے ہوئی، اور دونوں ڈھیروں وقت باتیں کرتے رہ گئے، اور یہیں پر شہزادے نے اس لڑکی کو ایک قیمتی انگوٹھی تحفے میں دے دی جس میں اس نے اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ لیکن جو ہی تقریب کا خاتمہ ہوا وہ لڑکی جلد از جلد لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ گئی اور ایسے اظہار کرنے لگی جیسے کہ وہ تو کچھ جانتی ہی نہ ہو۔
چنانچہ وہ شہزادہ جو کہ پوری طریقے سے اس پر دل ہار بیٹھا تھا اب اس کو کھوجنے میں لگ گیا، اور اس کو کھوجتے کھوجتے اس کا نشان نہ ملا۔ وہ مایوس ہو گیا۔ وہ اسے اتنا چاہتا تھا کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو بھی اس لڑکی کے بارے میں بتا دے گا۔ چنانچہ اس لڑکی کو دوبارہ سے پانے کے لیے اس نے خود جان بوجھ کر ایک بہت ہی بڑی تقریب رکھی، لیکن اس بار یہ ہوا کہ وہ تقریب میں وہ لڑکی نہ آئی۔ جب کہ شہزادے کی نگاہیں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھیں تو وہ مایوسی سے کھڑا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے اس لڑکی کے آنے کے کوئی امکان نہ نظر آئے۔ یہیں پر اس نے اپنے باپ کو اپنی محبت کا قصہ سنا دیا، جس پر کہ اس کے باپ نے بھی اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، پر کسی کو بھی اس لڑکی کی پہچان معلوم ہی نہ تھی، تو وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ نہ سکے۔ ایک دن یوں ہی زندگی کے ایام گزر رہے تھے کہ شہزادے نے حکم دیا کہ وہ ثابت دانہ کھانا چاہتا ہے، یعنی کہ حلوہ، جس پر سنتے ہی وہ ملازمہ لڑکی نے اصرار کیا کہ یہ حلوہ اسے بنانے دیا جائے۔ بس کہ ملازمین عورتوں نے اسے یہ حلوہ بنانے دیا، جس پر جب وہ حلوہ تیار ہو گیا تو اس نے جس پیالے میں اس حلوے کو ڈالا اس کے آخر میں ایک انگوٹھی، وہی انگوٹھی جو کہ شہزادے نے اسے دی تھی، اس کو رکھ دیا، اور وہ ثابودانہ شہزادے کے پاس لے جایا گیا، جس پر جب شہزادے نے اس حلوے کو کھا لیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے آخر میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، جسے وہ پہچان گیا، اور بس پھر اس نے تمام تر ملازمین کو بلوا لیا اور پوچھا کہ حلوہ کس نے بنایا ہے، جس پر انہوں نے اسی گسیانی کا نام بتا دیا کہ ایک ملازمہ عورت نے یہ حلوہ بنایا ہے۔ بس کہ اس ملازمہ کو بلوا لیا گیا۔ اس لڑکی کی بظاہری حالت کی وجہ سے وہ شہزادہ اسے پہچان نہ سکا، لیکن جب کہ اس لڑکی نے بولنا شروع کیا تو فوراً ہی شہزادے نے اسے پہچان لیا۔ بس کہ پھر باپ کو اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی، اور اس شہزادے کو وہ لڑکی، بس کہ دونوں کی پھر شادی کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک تقریب رکھی گئی جس کے اندر شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا، جس میں سوداگر بھی شامل تھے۔ بس کہ انہی سوداگروں کے اندر اس کا باپ بھی شامل تھا، لیکن کہ اس تقریب سے پہلے اس لڑکی نے اپنے شوہر کو اپنی آپ بیتی سنا دی ہوئی تھی، اور اسی کے بعد اس تقریب کو رکھا گیا تھا۔ اس تقریب کے اندر جب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ کھانا تو بے انتہا لذیذ ہے، دکھنے میں بہت ساری اشیاء پڑی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے نوالا لگایا وہ کھانا جو کہ دکھنے میں بے انتہا لذیذ تھا، اس کے اندر نمک ہی نہیں تھا، جس پر اسی لڑکی کا باپ وہ سوداگر بولا کہ بادشاہ سلامت، اس میں تو نمک ہی نہ ہے، بے شک کہ دکھنے میں یہ کھانا لذیذ ہے، لیکن اس میں نمک نہ ہونے کی وجہ سے یہ بدمزہ سا لگ رہا ہے۔ جس پر بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اس کے اندر باقی تمام تر اشیاء موجود ہیں جو کہ شاید بہت مہنگی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو نمک ہی کی کمی کیوں محسوس ہوئی؟ جس پر جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اسے اپنی بیٹی یاد آ گئی، اور جو کہ اس کی بیٹی نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا وہ یاد آ گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ اپنی اس بیٹی کے لیے کتنا عزیز تھا، لیکن کہ وہ یہ جاننے میں اس نے دیر لگا دی۔ جس پر بادشاہ نے کہا، آخر آپ کی آنکھیں کیوں نم ہو گئی ہیں؟ اور اس کے یہ کہنے پر اس سوداگر نے اپنا حال سنا دیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کو بڑا ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن کہ میری غلطی ہو گئی ہے اور مجھے میری بیٹی نہیں مل رہی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی اور کیسے رہ رہی ہوگی۔
جس پر پاشا مسکرایا اور ایک لڑکی کو بلایا۔ پس کہ جیسے ہی وہ سوداگر مڑا تو اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، جس پر وہ بے انتہا خوش ہو گیا اور اپنی بیٹی سے اپنی غلطی کی، اپنی ناسمجھی کی، اپنی بے وقوفی کی معافی مانگنے لگا۔ بے شک کہ دوستوں، اس میں کچھ شک نہیں کہ نمک کھانے میں نظر تو نہیں آتا، بہت معمولی سی چیز لگتی ہے، لیکن کہ اس کے بغیر ایک کمی سی رہتی ہے۔ بس کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایک نمک کی طرح ہوتے ہیں، جو کہ نہ ہو تو ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جلد بازی کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ہر چیز کو سوچ سمجھ کے اس پر پھر ایکشن لینا چاہیے۔ تو پیارے دوستوں، اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اوکے ناظرین، اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا اللہ کی ایمان میں۔